بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر بولنے کی اور تمہیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آج ہم جو ٹاپک آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم اور قابل سماعت ہے، اور وہ ہے نیند کی حقیقت۔ ناظرین، نیند اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے، اور اس نعمت کے حاصل کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے علاج اور معالجے کر رہے ہیں، اور اس کے حصول کے لیے وہ ترستے ہیں۔ لیکن اگر نیند کو ان اصول کے مطابق کیا جائے جو اصول ہمارے پیارے پیغمبر آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو یہ نیند ہماری ضرورت پورے ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کا ضامن بھی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ نیند ہے کیا؟ نیند بدن پر طاری ہونے والی ایک ایسی حالت ہے جس کے طاری ہوتے ہی حرارت عزیزیہ اور قوی نفسانی اندرون بدن کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تاکہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ نیند کے فائدے کیا ہیں۔ نیند کے دو بڑے فائدے ہیں۔ اول یہ ہے کہ نیند سے جوارح کو سکون اور راحت ملتی ہے، اس لیے کہ جب ان میں تکان آ جاتی ہے تو اس کی مکافات بلا سکون اور راحت کے ممکن نہیں ہوتی۔ اس طرح حواس کو بیداری کی چوکسی سے نجات مل جاتی ہے اور تکان و تعب دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیند سے غذا ہضم ہو جاتی ہے اور اختلاط میں پختگی آ جاتی ہے، اس لیے کہ حرارت عضبی نیند کے وقت اندرونی شکم کی طرف جلی جاتی ہے، اس سے ہضم میں مدد ملتی ہے۔ اسی وجہ سے سونے والے کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور قدرتی طور پر چادر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ نیند کس طرح کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ بہتر نیند کیا ہے اور بدتر نیند کیا ہے۔ بہتر نیند یہ ہے کہ دائیں کروٹ سویا جائے، اس لیے کہ اس طرح پر سونے سے کانا مادہ میں اچھی طرح سے ٹھہر جاتا ہے اور غذا طبی طور پر جلد از جلد مادہ سے اتر کر آنتوں میں آ جاتی ہے۔ بدتر نیند یہ ہے کہ پیٹھ کے بل سو جائے۔ ویسے اگر صرف آرام کے لیے چھت لیٹے تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن نیند کے لیے ضرر رسا ہے۔ اسی طرح منہ کے بل سونا تو اور بھی زیادہ ضرر رسا ہے، چنانچہ مسند اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو امامہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کا گزر ایک شخص پر ہوا جو مسجد میں منہ کے بل سویا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے اسے ٹھونکا دیا اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ یہ جہنمیوں کے سونے کا انداز ہے۔ اور اسی طرح بدترین نیند کے متعلق بقراط نے اپنی کتاب تقدمہ میں تحریر کیا ہے کہ دن کے وقت سونا یہ مضر صحت ہے، اس سے امراض رطوبی اور نوازل پیدا ہوتے ہیں، رنگ خراب ہوتا ہے، طحال کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اعصاب میں ڈھیلا پن یعنی کیلنس ان مسلز پیدا ہو جاتا ہے، بدن یعنی باڈی میں سستی چھا جاتی ہے اور شہوت کے اندر ذوب پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بقراط نے بدترین نیند کے متعلق اپنے کتاب تقدمہ میں تحریم کیا ہے کہ دن کے وقت سونا یہ مضر صحت ہے، اس سے امراض رطوبی اور نوازل پیدا ہوتے ہیں، رنگ خراب ہوتا ہے اور طحال کی بیماری پیدا ہوتی ہے، اعصاب میں ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور بدن میں سستی چھا جاتی ہے اور شہوت کے اندر ذوب پیدا ہو جاتا ہے۔ ہاں، موسمی گرما میں دوپہر کو سونا کچھ برا نہیں، اور دن کی سب سے بدترین نیند ابتدائی دن میں ہے، اور اس سے زیادہ بدترین نیند عصر کے بعد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک لڑکے کو صبح سوتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اٹھ یا بیٹھ، تم ایسے وقت سوتے ہو جو روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ مشہور ہے کہ دن کی نیند تین طرح کی ہوتی ہے، ایک عمدہ عادت، دوسری سوزش اور تیسری حمایت ہے۔ عمدہ عادت گرمی کے دوپہر میں سونا ہے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی۔ اور سوزش والی نیند چاشت کے وقت سونا ہے، جس میں انسان اپنی دنیاوی اور اخروی کاموں سے غافل ہوتا ہے۔ اور حمایت والی نیند عصر کے بعد یعنی عصر کے وقت سونا ہے۔ بعض سلف صالحین کا بیان ہے کہ جو عصر کے بعد سویا اس کی عقل اچک لی جاتی ہے، پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الا ان نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصور جنون۔ سن لو کہ چاشت کے وقت کا سونا جوان کو بے عقلی عطا کرتی ہے، اور عصر کے بعد سونا پاگل پن ہے۔ اب آخری بات کہ نیند کتنا ہونا چاہیے، تو محققین کے مطابق کم از کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو نیند کے متعلق کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس قسم کے بہترین ٹاپکس اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس قسم کی اہم معلومات سے آپ بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ بس ان الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔